حسين مظلوم حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. محترم سامعین کرام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکے کو ترک کر کے عراق کی جانب نکل چکے ہیں اور مختلف منازل کو طے کر رہے ہیں. اتنے میں ایک منزل آتی ہے کہ جس کا نام صفہ ہے، اور اس منزل پر ایک روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ملاقات شاعر اہل بیت فرزدق ابن غالب سے ہوئی. جب امام کی ملاقات فرزدق ابن غالب سے ہوئی تو امام نے فرزدق سے کہا کہ بین لنا نبأ الناس خلفک، ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی خبر ہمیں دو. تو فرزدق نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ قلوب الناس معک وسیوفہم مع بنی امیہ، کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. والقضاء ينزل من السماء، اور جو قضاء ہے، خدا کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے. واللہ یفعل ما یشاء، خداوند کریم جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے. اس پر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقت للہ الامر واللہ یفعل ما یشاء، کہ اے فرزدق تو نے سچ کہا اور خداوند کریم کے لیے تمام کا تمام امر اور حکم ہے، اور خداوند کریم جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے. وکل یوم ربنا فی شأن، اور ہر دن ہمارے رب کی ایک نئی شان ہوتی ہے. ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعماہ، اگر خداوند کریم کا حکم وہی ہو کہ جو ہمیں پسند ہو تو ہم اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ أَدَاءِ الشُّكْرِ، اور اس شکر کو ادا کرنے میں بھی خداوند کریم ہی ہمارا مددگار ہے. وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ، اور اگر ہماری امید کے برخلاف خداوند کریم کا کوئی حکم صادر ہو فَلَمْ يَعْتَدِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتَهُ، تو بس جس کی نیت حق ہو وہ شخص جو ہے وہ تجاوز نہیں کرتا حق سے، یعنی خداوند کریم کے حکم کے خلاف تجاوز نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. اور جس کی سیرت تقوی ہو وہ خداوند کریم کے حکم کے برخلاف قدم نہیں اٹھاتا اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرزدق کو الوداع کیا اور اس سے سلام علیک کہا اس کو، اور پھر اس طریقے سے امام حسین اور فرزدق ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. فرزدق کی جو یہ ملاقات ہے وہ صفہ کے علاوہ دو اور مقام پر نقل ہوئی ہے. ایک شقوق کے مقام پر بھی یہ ملاقات نقل ہوئی ہے، اور ایک ذات عرق کے مقام پر بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے. البتہ جو ذات عرق کی ملاقات ہے اس میں فرزدق کا نام نہیں ہے بلکہ بشر ابن غالب کا نام ہے. لیکن اس ملاقات کا مضمون بھی یہی ہے کہ جب اس سے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا لوگوں کے حالات کے بارے میں تو اس نے یہی کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. اور شقوق کے مقام پر جو ملاقات نقل ہوئی ہے اس کا بھی مضمون یہی ہے. تو جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ یہ ملاقات ایک ہی ہوگی، لیکن یہ کہ استنساخ کی غلطی کی وجہ سے یا راوی کے اشتباہ کی وجہ سے یہ کئی جگہ ملاقات نقل ہو گئی. یعنی فرزدق کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ایک ہی جگہ پر ہوئی ہوگی، لیکن راوی کے اشتباہ کی وجہ سے اس نے ایک مرتبہ اس کو، یعنی کسی راوی نے اس کو صفہ کے مقام پہ نقل کیا، کسی راوی نے اس کو شقوق کے مقام پر نقل کیا. اس مقام سے آگے بڑھتے ہوئے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب زرود کے مقام پر پہنچے تو یہ وہ مقام تھا کہ جو ایک ریگستانی علاقہ تھا اور سالابیہ اور خزیمیہ کے درمیان واقع تھا. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، یعنی ایک رات گزاری یہاں پر، اور پھر صبح جو ہے وہ سفر کی تیاری کی اور یہاں سے پانی اکٹھا کیا. اسی مقام پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ملاقات زہیر ابن قین سے ہوئی کہ قبیلہ بنی فزارہ اور بجیلہ کے بعض افراد کہتے ہیں کہ ہم زہیر ابن قین کے ساتھ مکہ سے جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمارا آمنا سامنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ نہ ہو. لہٰذا اگر کسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کا لشکر رکتا تھا تو ہم آگے بڑھ جاتے تھے، اور اگر کسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کا لشکر آگے چلتا تھا تو ہم تھوڑا سا پیچھے رک کر انتظار کرتے تھے کہ امام کا لشکر آگے بڑھ جائے. لیکن زرود کے مقام پر جب ہم پہنچے
تو وہاں پر ہمیں مجبوراً رکنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے خیمے امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے کچھ دور لگائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہمارے خیمے یعنی زہیر ابن قین کا خیمہ ان کے نزدیک ہی لگا ہوا ہے، تو انہوں نے قاصد کو بھیجا، اور زہیر ابن قین کے پاس امام حسین علیہ السلام کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم سب کے سب کھانا کھا رہے تھے، اور جو لقمہ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہ گیا، اور گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس کی بات سن کر۔ اتنے میں جو زہیر ابن قین کی زوجہ تھیں کہ جن کا نام دہلم بنت عمرو بتایا جاتا ہے، انہوں نے سکوت توڑا اور کہا کہ رسول اللہ کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے اور تم ان سے ملاقات سے پہلوتہی کر رہے ہو، اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں رسول اللہ کے بیٹے سے ملاقات کرنی چاہیے، بالآخر سننا چاہیے کہ وہ تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوئے، اور بہت جلدی واپس پلٹے، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ زہیر ابن قین کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، اور اس نے آنے کے بعد جو ہے وہ اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ مجھ سے تمہیں خیر کے علاوہ کوئی اور چیز پہنچے، لہٰذا میں نے تمہیں طلاق دی، اور یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں جو تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر زہیر ابن قین نے کہا کہ یہاں سے خیموں کو اکھاڑو اور خیموں کو امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے ساتھ جا کر لگا دو۔ خیمے اکھاڑے گئے اور خیموں کو امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے ساتھ لگا دیا گیا، اور زہیر ابن قین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، جو میرے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہے، میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ چلے، اور جو میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتا وہ آزاد ہے، جہاں جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے۔ پھر زہیر ابن قین نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا کہ ہم جو ہے وہ بلنجر میں جنگ کر رہے تھے، بلنجر کے مقام پر جنگ کر رہے تھے کہ خداوند کریم نے ہمیں کامیابی اور نصرت عطا کی، اور بہت سارا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا، کہ اتنے میں سلمان فارسی یا بعض روایت کی بنا پر سلمان باہلی نے ہم سے کہا کہ یہ فتح تمہیں حاصل ہوئی ہے اور جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس پر تم بہت خوش ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ تو کہا کہ عنقریب آل محمد کے جوانوں میں سے ایک سردار کی تم نصرت کرو گے، اور ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جو تمہیں مال غنیمت ملے گا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اور تمہاری جو خوشی ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یعنی سلمان فارسی نے، سلمان باہلی نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں جو ہے وہ خدا حافظی کرتا ہوں، یعنی میں زندہ نہیں رہوں گا زیادہ دنوں تک، لہٰذا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور یوں اس طریقے سے زہیر ابن قین امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے، بلکہ روز عاشور امام کے ہم رقاب شہید ہوئے، اور واقعاً جس فتح و نصرت کی بشارت ان کو دی گئی تھی وہی فتح و نصرت انہوں نے حاصل کی، کہ جیسے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہمیں ملتا ہے کہ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، کہ آپ خود بھی پاک ہو گئے، اور وہ زمین کہ جس زمین میں آپ کو دفن کیا گیا وہ بھی آپ کے توسط سے پاک ہو گئی، وفزتم فوزا عظیما، اور آپ نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی تمام اصحاب حسین کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کری، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اور کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہوتا۔ ہم سب کی دعا ہے کہ خداوند کریم، ہم حسین ابن علی کے ساتھ تو نہیں تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ایک وارث ابھی زندہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا انتقام لے گا۔ ہم سب کو امام زمانہ کے ہم رقاب لڑنے اور ان کے ہم رقاب شہید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حسین